فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ اللہ انہیں دیتا ہے کہ ہمیں دیتے ہیں، یہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ جب اس بات کی تصریح موجود ہے تو پھر شرک کے فتوے کیوں؟ پھر کیوں لوگوں کے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے؟ کیا تمہاری یہی ڈیوٹی ہے کہ تم لوگوں کو شرک کے دروازے کھول کھول کے بتاتے رہو؟ حالانکہ ہم جو ہے پیروں کو، فقیروں کو جو پکارتے ہیں، ہم اختیارات تو اللہ ہی کے مانتے ہیں کہ اللہ کے اختیارات سے یہ ہماری مدد کریں گے۔ ہم انہیں ڈائریکٹ مدد کرنے والا نہیں مانتے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں دلوا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ جی ہاں، وہ رب کو رب مانتے تھے، وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے۔ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 21 ہے، رب فرماتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے پوچھیں تمہیں زمین آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے؟ وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تمام کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ رزق زمین آسمان سے دینے والا وہ اللہ کو مان رہے ہیں۔ مشرکین مکہ، رب ان کا عقیدہ بیان فرما رہا ہے، نبی آپ ان سے پوچھئے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اسی طرح تمہاری آنکھوں کانوں کا مالک کون ہے؟ جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے؟ تمام کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے تمام کام اللہ کرتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہہ دو ان سے پھر کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ پھر کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے کہ تم اختیارات سارے اللہ کے مانو، پھر غیروں کو شریک کر کے کہو یہ اللہ کے اختیار سے ہی مدد کر رہے ہیں، یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ یہاں تم شرک سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تمہارے سے اچھا تھا، پھر بھی مشرک ٹھہرائے گئے، پھر بھی کلمہ پڑھایا گیا، پھر ان پہ جو ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کر کے ان کو دعوت دی کہ تم ایمان کو ایکسپٹ کرو، تم حقیقی رب کو پہچانو۔ تو حقیقی معنوں میں اختیارات جب تک ہم سارے اللہ کو نہیں دیں گے، وسیلہ رب کے درمیان سے ختم نہیں کریں گے، شرک یاد رکھنا ختم نہیں ہوگا۔ مشرکین کی تربیہ کو لے لیجئے، مشرکین مکہ حج کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، اور جب وہ حج کرنے آتے تھے وہ تلبیہ پکارتے تھے۔ ان کے تلبیہ کے الفاظ کیا تھے؟ اللہ اکبر۔ ان کے تلبیہ کے الفاظ سنیے، لبیک لا شریک لک لبیک الا الشریک هو لک تملیکہ وما ملکہ، کہ میں حاضر ہوں رب تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ایک شریک ہے تیرا، اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے مرشد ہیں، یہ غوث ہیں، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ تمام کرامت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ تمام شرک کرنے کے بعد اللہ کی طرف جو ہے پلٹا دینا اس چیز کو، اس سے شرک سے تم بری نہیں ہو سکتے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جن کو ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کی ملکیت ہیں، تو اللہ کی ملکیت مان لینے سے تم شرک سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ رب دوسرے مقام